ٹی بی کے مریضوں کے لیے نئی مشکل، لاہور سمیت تمام اضلاع میں ٹی بی کی ادویات نایاب ہو گئیں۔ مریض ادویات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، مریضوں کے ٹی بی کورسز متاثر ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے۔ بڑے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری، نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ہاؤس کراچی کا لان تقریبات کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 میں ترامیم، میڈیکل کمشنر کو 4 سال سے پہلے نکالنے کی راہ ہموار۔ نئی ترامیم کے بعد ڈاکٹرز بھی کمشنرز کے عہدے پر تعینات ہو سکیں گے۔ کمشنرز نے کمیشن ایکٹ میں حکومتی ترامیم پر سوال اٹھا دیا۔ نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، لاہور سمیت 9 میونسپل کارپوریشنز کی سربراہی کمشنرز سے واپس لے لی۔ میونسپل کارپوریشنز کی سربراہی ڈپٹی کمشنرز کو سونپ دی گئی۔ لاہور رنگ نے 15 ستمبر کو میونسپل کارپوریشن کے اختیارات کمشنر سے واپس لینے کی خبر نشر کی تھی۔ ڈینگی کا پھیلاؤ بڑھنے لگا، شہر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں 56 نئے مریض رپورٹ۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 52 مریض زیر علاج، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، انسداد ڈینگی کے لیے اکتوبر کے مہینے کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ کہا کہ جس محکمے کا مین ہول کھلا ہوگا اس کے متعلقہ افسر پر مقدمہ درج ہوگا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نشتر زون ڈاکٹر مشتاق کی پولیو مہم میں ناقص کارکردگی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کا ڈاکٹر مشتاق کو شوکوز نوٹس، 3 دن میں جواب طلب کر لیا۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی پی پی 168 کا احتجاج، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے ہمارا قومی نشان چاند تارے کے بجائے کشکول بن چکا ہے، 70,000 ارب قرض کی ہتھ کڑیاں عوام کو پہنا دی گئی ہیں۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی پھر سڑکوں پر، 15 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ۔ دھرنا جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے دیا جائے گا، خواتین رہنماؤں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ ریلوے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج، کلاس 4 اور ٹی ایل اے ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم، کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو گیا، بجلی کے بھاری بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم کا آئندہ چند روز میں سعودی عرب جانے کا امکان، ممکنہ طور پر 4 سے 5 روز قیام شیڈیول، عمرہ ادائیگی کے بعد شاہی خاندان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر قانون کے تحت جیل جانا ہوگا۔ فوجداری قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے قائد کو ریلیف دینے کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ صدر نون لیگ میاں شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، پارٹی قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا، ملک کی صورتحال اور انتخابات کے امور بھی زیر غور آئے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کیا، لوگ پوچھتے ہیں 16 ماہ میں کیا کیا۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ صدر نون لیگ شہباز شریف نے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے لیے تیاریاں مزید تیز، استقبال کے حوالے سے جلوس اور ورکرز کنونشن کا سلسلہ جاری، یعنی 135 میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہو کر نے تیاریوں کا جائزہ لیا،
چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز آج جلسے سے خطاب کریں گی۔ غازی محمد ریاض نائب صدر مسلم لیگ قاف سینٹرل پنجاب مقرر مسلم لیگ ہاؤس میں عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب۔ رہنما مسلم لیگ قاف چودھری شافع حسین کا کہنا ہے انتخابات جب بھی ہوں ہماری تیاری مکمل ہے۔ ملک میں نظریاتی سیاست کے بجائے مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے صرف اپنے معاملات کو ٹھیک کیا، عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے آپریشن فورتھ ٹائم پرائم منسٹر، یعنی یہ بھی ایک آپریشن ہی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ کام کیے جا رہے ہیں جو کہ نہ جمہوریت کے اندر نظر آتے ہیں نہ سیاست کے اندر نظر آتے ہیں۔ الیکشنز بر وقت ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، اور اس لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ دوسری جماعت کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ افغان سرزمین کو بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت خطے میں بدامنی اور فساد چاہتا ہے، ہمیں متحد ہو کر ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے آپ کی آزادی، خود مختاری، استحکام کے لیے صرف آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، خون بھی دیا ہے۔ آج بھی ہم آپ کا، افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے۔ ریاست پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے، جیسے افغانستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے۔ اس ساری چیز میں ہمیں ایپٹما نے بہت سپورٹ کی، ان کے کنسلٹنٹ جو تھے وہ ہمیں رپورٹس بھیج رہے تھے کنٹینیوسلی، ان کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا، اور لمس جو ایک نیا ادارہ بنا ہے آرمی نے بنایا ہے، وہ ہمیں کنٹینیوسلی سیٹلائٹ کی تصویریں بھیج رہے تھے، وہ ہمیں ایڈوانس بتا رہے تھے کہ اب آپ کا یہ سفید سنڈی کا اٹیک یہاں پہ ہو گیا ہے، اس ضلع میں زیادہ ہو گیا ہے، وہ ہر دن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ معیاری بیج کا ہے، جب تک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہوں گے بہتری نہیں آئے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ٹھیک کریں گے، گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں۔ کاٹن ڈے کی ہم نے جو سیریمنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ آج تقریباً 11 سال کے بعد ہم پنجاب میں منا رہے ہیں، اور یہ 11 سال پہلے جب منایا تھا تو اس وقت پنجاب کی کراپ اس سال 80 لاکھ بیل ہوئی تھی۔ آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب جنوری کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالی، تو ہماری سب سے پہلے ریکویسٹ یہ تھی کہ پنجاب جو کہ 1 کروڑ گٹھری دیتا رہا ہے سال کی، اس کی کراپ 33 لاکھ رہے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ سے انٹرپرینورز آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی، صدر اور بورڈ ارکان نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تجاویز دی۔ محسن نقوی نے کہا پنجاب میں گندم کا 600 ارب کا گردشی قرضہ اتار دیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے زمین تنگ ہونے لگی، صوبائی سطح پر بھی ٹاسک فورسز قائم، غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا۔ لاہوریوں نے حکومتی اقدام کو بے حد سراہا، کہا کہ اس عمل سے ملک میں خوشحالی اور امن آئے گا۔ 5000 سرکاری سکولز این جی اوز کو دینے کی تیاری، صوبائی وزیر منصور قادر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کنور دلشاد اور چیف سیکرٹری کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سکولوں کی حوالگی کے بارے میں سفارشات پیش کرے گی۔
سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور راحت شیما کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس کیس احتساب عدالت نے نئے ملزموں کو فرد جرم کے لیے طلب کرنے یا نہ کرنے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 11 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ لاہور کو غیر معیاری خوراک سے پاک کرنا اولین ترجیح ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کہتے ہیں، صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ہماری ٹیمیں فوڈ آئٹمز کے روزانہ 2000 سے زائد سیمپلز حاصل کرتی ہیں۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس کا حسن اقدام بوڑھے والدین کا سہارا بن گئی۔ جائیداد کی خاطر بوڑھے والدین پر تشدد کرنے والا بدبخت بیٹا گرفتار۔ ملزم علی رضا اپنے والدین سے جائیداد ہتھیانے کے لیے تشدد اور ہراساں کرتا تھا۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 1787 کمپلینٹ سینٹر کا دورہ، صبح بھر سے موصول ہونے والی شکایات اور ازالے کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ آر پی اوز اور ڈی پی اوز بھی مانیٹرنگ بہتر بنائیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز شہر کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے پرعزم۔ رواں سال اسلحہ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 741 مقدمات درج کیے۔ ملزموں سے 80 کلیشنکوف، 508 رائفلز اور 313 بندوقیں برآمد کی گئیں۔ علی ناصر رضوی نے کہا کہ ڈالا کلچر اور اسلحے کی نمائش ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب پولیس میں تقرر تبادلے، عثمان اکرم گوندل ڈی آئی جی آپریشن سی ٹی ڈی لاہور تعینات، عبدالغفار قیسرانی کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم، ایس پی نصیب اللہ خان ڈی پی او بہاول نگر، احمد محی الدین ڈی پی او ڈی جی خان تعینات، رانا صہیب محمود پی ایس او 2 پنجاب مقرر۔ شہر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے نگران حکومت متحرک، پہلی بار محکمے میں ڈی آئی جی آرگنائزڈ کی تعیناتی، کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم تعینات، لیاقت علی ملک اس سے پہلے ڈی آئی جی لیگل سی پی او آفس تعینات تھے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا سی بی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سی ای او روڈا عمران امین نے ٹرانزٹ پلان کے منصوبے پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے روڈا اور سی بی ڈی حکام کے ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ منصوبوں کو سراہا۔ سیکرٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا کا ٹیپٹا اپرنٹسشپ جوہر ٹاؤن کا دورہ، پرنسپل کے ہمراہ ادارے کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ سیکرٹری احسان بھٹا کی جاری تعزین اور آرائش کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کینٹ اسٹیشن کے علاقے میں قبضہ مافیا کے خلاف ریلوے کا بڑا آپریشن، 79 کروڑ 20 لاکھ روپے کی کمرشل زمین واگزار کرا لی، 8 دکانیں سیل، ریلوے کی زمین پر قبضہ کرنے پر سی این ڈبلیو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی نوٹس جاری۔ پنجاب گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعہ تمام شہریوں کا گورنر ہاؤس کا دورہ، شرکاء نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور تاریخی عمارت کا بھی دورہ کیا۔ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے متروکہ وقف املاک اور محکمہ اوقاف کا بڑا اقدام، پنجاب میں مذہبی مقامات کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ، مندروں، گردواروں، مزاروں اور زائرین کی گزرگاہوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ چوتھی سالانہ انٹرنیشنل ریہیبلیٹیشن اور پہلی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کانفرنس افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب علی الرحمان کی خصوصی شرکت، مختلف یونیورسٹیز کے ڈین، پروفیسر، اساتذہ کرام اور سپیریئر یونیورسٹی سے فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی شریک ہوئے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 21واں کانوکیشن، 350 طالبان نے گریجویٹس ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ نگران صوبائی وزیر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت، طلباء میں گولڈ میڈل، سلور میڈلز اور تعریفی اسناد تقسیم کی۔ رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا 21واں روز، بیرسٹر علی رضا، چودھری سلیم گجر اور وہاج سہیل خان کی خصوصی شرکت۔ قرآن دازی میں محمد حماد اور سائمہ خالد نے عمرے کے ٹکٹ جیتے۔ سوالوں کے درست جواب دینے پر قرآن پاک کے تحائف تقسیم۔
اور یوم دفاع خواجہ سعید میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور ملک نوید کامیاب قرار پائے. دوسرے میچ میں رانا عرفان اور محمد توقیر کی جوڑی فاتح رہی. تیسرے میچ میں جہانزیب نذیر اور سخی سرور کی جوڑی نے فتح سمیٹی.